گرامی اعلان چی گیا مدینہ منورہ دے گلی بازارہ دے پر جا کے اعلان کر دے ہو لوگو میں حسین دا بھیجیا ہویا اعلان چیاں اعلان کرنا پیار مسجد نبی اندر جلدی جلدی آ جاؤ حسین بلا رہے آئے علی دا پتر کوڑے نال کوئی گل کرنا چاہتا ہے جناب مسلمانوں نے اپنے ضروری کم کاج چھڑے نوجوان بوڑھے عورتاں تک مسجد نبی کے اندر اکٹھے ہو گئے مسجد نبی کھچا کھچ بھر گئی مورخین نے لکھیا فرماندے نے نبی کریم علیہ السلام دے غلام دے کدے نے بندے اکٹھے ہوندے سن یا میرے نبی تو بعد اج حسین نے بلایا تے لوگ مسجد نبی میں اندر جمع ہوئے سبحان اللہ نے گرامی لوگ اکٹھے ہو گئے مسجد نبی بھر گئی مسلمان انتظار کر لگے حسین کدوں آن گے کدوں آ کے دسن کے سانو کیوں بلایا گیا لوگ بار بار حسین دے کوئی بن بندے نے کدوں حسین نکلن گے کدوں نکل کے باہر آن گے کدوں آ کے سانو آن دا مقصد دسن گے اچانک تھوڑی دیر گزری دروازہ رسول دا پردہ ہلیا پردے دے وچوں فاطمہ دا نور نظر ظاہر آیا مولا علی دا لال پار آیا جنوں کائنات حسین آخدی ہے میرے حسین پار آئے مسلمانہ نے بڑے اچھے طریقے دے نال استقبال کیتا میرے حسین آکے نانے دے ممبر تے بیٹھے نانے دے ممبر تے بیٹھ کے فرمایا ہوئے مسلمانوں تانوں پتہ ہے نہ میں تواڈے نبی دا پتر ہاں میں فاطمہ الزہرا دا تخت جگر ہاں میں علی دا شیر ہاں میری نسبتاں سارے جانتے ہو صحابہ لگے جی بالکل بجا کر دیو پڑے میرے آقا حسین نے فرمایا تسی جان دیو یا نہیں جان دے لیکن سن لو مجھے پتا چلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو وصال کر گئے ہوئے اور ادا پتر یزید پر سرے اقتدار آگئے وہ تخت نشین بن گئے اور انہیں میں پیغام بھیجئے کہ میں انہی بیعت کر رہا اور تسی جان دیو میں حسین اور یزید پلیت بندہ ہے حسین یزید کی بیعت کدے نہیں کرے گا حسین دا چاہے کچھ رہے چاہے نہ رہے لیکن حسین یزید کی بیعت کر کے نانے دی شریعت مددگار کرے گا نانے دے سامنے اپنے آپ کو شرمندہ کرے گا فرمایا کدے بھی نہیں ہو سکتا بھائی کہ میں یزید کی بیعت کروں یہ میرا اعلان سن لو کل کوئی یہ بندہ نہ آکے کہ حسین نے سارے نام مشورہ نہیں کیتا بس ٹھیک ہے کوئی یہ نہ آکے کہ حسین نے سارے نام مشورہ نہیں کیتا خبردار نہیں کیتا حالات کو فرمایا حالات کو نے سامنے نے سن لو میرا موقف ہے میں کسی بھی صورت اندر یزید کی بیعت نہیں بس یہی بنیاد بنی کربلا اللہ حضرت امام علی مقام نے اپنا موقف دسیا اہل مدینہ اعلان کیتا اہل مدینہ دے سامنے تے آپ سارا دن میرے امام کی کر رہے رات ہو گئی امام رات بھی کر رہے سوچتے رہے کہ اگر میں ایسے حالات میں مدینہ طیبہ دے اندر لے آیا تے ممکن ہے کہ یزید مدینے چڑھائی کرے کیونکہ میں انہیں بیعت نہیں کرتی تو انہیں سکون تے نہیں کرنا انہیں کی کرنے کہ مدینے چڑھائی کرنی ہے فوجاں بھیجنیاں نے تے انہیں میرے قتل کی سازش کرنی ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ میرے نانے دے مدینے دے مسلمان پریشان ہوں اور میرے نانے دے مدینے دے چڑھائی ہو سوچ کے میرے امام نے فیصلہ کیا کہ یہ میں مدینے نہ رہوں گا تو یزید مدینے چڑھائی نہیں کرے گا کہ مدینہ امن کے بارہ بڑھیا ہوئے گا مدینے کے لوگ محفوظ رہیں گے میری وجہ کے نام میں کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی کہ حسین بھی سکھی رہے گا کہ میرے نانے کا شہر جو ہے نا ایک کو سکون ہوئے گا کہ حسین کو بھی سکون ہوئے گا
اچھا امام علی مقام میں جب فیصلہ کر دیتا کہ میں مدینے نہیں جانا، میں مدینے نہیں چلتا، میں کی کرنا تھی اللہ مسلمانوں جس جگہ سے بندہ جمیا ہوئے پھر پڑھیا ہوئے پھر وقت زندگی کا گزریا ہوئے 2-4 سال نہیں تھے 58 سال گزرے ہو زندگی کتنے تھی 58 سال سے زندگی میں گزرے ہو پھر اس جگہ کو چھڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اس جگہ کو ہمیشہ ہمیشہ نہیں چھڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو جب حسین نے مدینے کو چھڑن کا پروگرام بنایا ہوئے گا حسین کی عادت ہوئی حسین ورگے نال کتنے ہوں گے، حسین ورگے لاڈ کتنے رکھے ہوں گے۔ بہرحال عزیزاں نے گرامی میرے امام نے فیصلہ کر لیا رات کا وقت ہے، رات کا بیلا ہے، میرے امام علی مقام اے ہستی اے کائنات اندر جنہوں اللہ نے بڑیاں لازوال عزتاں کو نوازے، بلکہ جناب الشاہ کہتے ہیں یہی ہے فاطمہ بنت محمد کا جگر پارا، علی المرتضی شیر خدا کی آنکھ کا نظر والے کسی کو حسن کی تنویر کہتے ہیں، خبر والے اسی کو عشق کی تفسیر کہتے ہیں۔ دنیا والے نے کی سمجھے حسین کو عزیزاں نے گرامی رات اسیائی کائنات اندر پھیلنے لگ پئی، میرے امام علی مقام مصلی تے بیٹھے ہوئے، مدینہ منورہ میں سارے لوگ سو گئے، امام علی مقام کچھ دیر تو بعد اپنے مصلی تو اٹھ کے آپ نے اپنی بہن جناب سیدہ زینب کو آواز ماری، باجی زینب ذرا گل سننا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آئیاں، جی بھائی جان حکم ہوئے، فرمایا باجی زینب میں پروگرام بنائے، میں یہ صلاح کی دیئے، کیا میرا پروگرام غلط نہیں نا؟ سیدہ زینب فرمان لگیاں بیرا علی دا پتر ہے، بابر علم دا پتر ہے، فاطمہ دا نور نظر ہے، تیرا فیصلہ غلط کیوں ہو سکتا ہے؟ آکھیا پینا پھر جلدی کر تیاری کر، میرا پروگرام دے جتھے حسین جائے گی اتھے زینب بھی جائے گا، جتھے حسین جائے گا اتھے زینب بھی جائے گی۔ سیدہ زینب نے سامان کٹھا کرنا شروع کر دیتا، تیاری کرنی شروع کر دیتی، ادھر جناب میرے امام علی مقام آہستہ آہستہ اپنے گھر کے دروازے کی طرف بڑھے، جو دروازے کی کنڈی کھولی رات کا ویلا ہے، سیدہ زینب دوڑ کے گئیاں، فرماندیاں نے بیجا مینوں تیاری نہ کہہ کے خود کتھے جا رہا ہے؟ میرے امام نے فرمایا پہنا مدینہ چھڑ کے جا رہا، پتہ نہیں مڑ مدینے آنا نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے، میرا دل کرتا میں جاندی وری نانے دے روزے تے سلام کر جاواں، جاندی وری نانے نو سلام کر جاواں، پتہ نہیں پھر مدینے آنے کے نہیں آنا۔ سیدہ زینب فرمان لگیاں بیجا تو کلا نہیں جائے گا، جے کربلا زینب نال جائے گی تے نانے دے روزے تے بھی زینب ویر دے نال جائے گی۔ بڑی توجہ دے سماعت کرے آجے، میرے امام نے فرمایا زینب آجا، رات آئے لائے، ادھی رات تکے وے، ادھی رات پیچھے، مدینے دے لوگ ستے ہوئے کسے نو خبر نہیں، لیکن میرے نبی دا نواسا حسین جاگ رہے آئے، اپنی ہمشیرہ نو لے کے میرے حسین رات کی تاریکی کے اندر سفر کر دے چل دے میرے آقا حسین دے روزے تے آئے، حسین میرے نبی دے روزے تے آئے، جو میرے نبی دے روزے دا دروازہ کھولیا، قبر رسول تے حسین دی نظر پئی، حسین دیا چیخاں نکل گئیاں، حسین نامے دے قدماں لا کے کھلو گئے، سیدہ زینب نامے دے سرانے ول جا کے کھلو گئیاں،
حسین نانے دے قدماں چوں قبر منور دی مٹی اٹھا کے چوم دے رہے کدے اکھاں دے نال لگا دے رہے کدے سینے دے نال لگا دے رہے اور رو کے کہتے نانا میں او حسین جلا جلا کے جبریل جلا میرے میں حسین جنہوں فاطمہ قرآن دیا دوریاں دے کے سلاندی تے جگاندی رہی ہے میں حسین جڑا تواڈی مورے نبوت چڑھ کے کھیڑدا رہیا اے نانا میں وہی حسین جن دی سجدے لمبے کردے ہوندے سو میں وہی حسین جدے دے منبر چھڈ دے ہوندے سبحان اللہ نانا میں وہ حسین جدے دے کسی سواری پر جاندے ہوندے سو نانا جان اے حسین اج آخری شرارت کرنا ہے حسین کو کوئی غلطی ہو گئی ہوگی معاف کر دے آجے سلام جب تیم جب میرا منہ چومنے والے مجھے دوش نبوت پر اٹھا کر گھومنے والے ذرا نظریں اٹھا کر دیکھ کس کا نور آیا ہے اٹھے نانا محمد تیرے در پر تیرا حسین دیدانے گرامی حسین نانے نو سلام عرض کر دینے پہ نانے جی جناب بارگاہ اندر سلام عرض کر دینے پہ نانے جی بارگاہ اندر سلام عرض کر دینے پہ ادھر سیدہ زینب بھی اپنے نانے دے سرانے ول کھلو کے اپنے دل کا دکھ سنا رہی نے نانا جان نہ بڑے نازن پری ہوئی زینباں نہ بڑے نازن پری ہوئی زینباں اج میں اپنے ویر دے نال تیرا مدینہ چھڈ کے جا رہی ہوں نانا مدینہ چھڈنا آسان تے نہیں نا پر تیرے دین دی خاطر چھڈ کے جا رہے ہیں نانا سب یاد رکھے آجے میرے امام نے اپنی بہن میں تسلی دیتی حوصلہ دیتا اور لے کے نانے دے روضے چ پار نکلے سیدہ زینب آگے نے جدو میرے آقا کریم کے روزے کا دروازہ سیدہ زینب لگیاں میرے امام نے ایک باری پھر مڑ کے ویکھیا انج کر کے ہاتھ جوڑے آخیا دادا جان اے حسین کو کوئی غلطی ہو گئی ہوئے اپنا نور نظر سمجھ کے معاف کر دیا ہاتھ جوڑی امام نے عرض کی تیرا پیارا حسین دی شان چلیے اے تیری مہر نبوت کھیڈن والا چڑھ کے میرے قرآن سنان چلے آویخ شکینہ تے پاک سگرا نالے اکبر عباس جوان چلیے اساں پھر مسافر آنا نہیں تیرے دین تو ہون قربان میرے مسلمان بھائیوں رسول لوگ حضور دے روضہ اکبر دے آخری سلام میرے امام نے حقیقہ ہوئے گا کہ جتوں لکھا سکھ حسین نے لکھا لال حسین نے کہ حسین کی ہوئے گی اللہ اکبر حسین جانتے ہیں میرے امام نے اپنے گانے پاک کے روضہ اکبر کو الوداعی سلام کیتا حسین ترے کہ جنت البقیع کا کیتا سیدہ زینب فرماتی نبی ہو کتنے جا رہے ہیں فرمایا آخری باری پتہ نہیں کوئی مدینے آنا کہ نہیں آنا میرا دل کرنے جانے جانے مان اسلام سبحان اللہ مان نہیں وہ معلوم ہویا مان باپ کی قبران سے جانا میرے حسین دی سنت سے میرے حسین دی عبیدان گرامی میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام میرے حسین کے ٹر پہ سیدہ زینب پیچھے پیچھے ٹر پئیاں
رات میرا دوویں بہن بھائی چلدے چلدے جنت البقیع دے اندر آ گئے. سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت جناب مزار پرانوار پہ آئے. سیدہ فاطمہ الزہرا دی قبر منور پہ آئے. میرے امام فرمان دے قدمہ ول کھلو گئے. سیدہ زینب اپنی ماں دے سرانے ول کھلو گیا. میرے امام نے اپنی ماں دی قبر سے کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھی. فاتحہ پڑھ کے آخیا ماں میں تیرا حسین آیا آخری سلام عرض کرنا آیا. مڑ پتہ نہیں تیری قبر کی زیارت نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے, مدینے آنا نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے. اما تیرا حسین آخری بری تیری قبر تے سلام عرض کرنا ہے. اما حسین دا سلام قبول کرے آجے. ادھر حسین نے دیکھیا سیدہ زینب کو برداشت نہ ہویا. سیدہ زینب نے اپنی ماں دی قبر کلاوی جندر گیا لیٹ کے ماں دی قبر کو جفا ماریا. فرماندیاں نے اماں دنیا دا دستور ہے, دنیا دا رواج ہے, جدو تیاں پردیس جاندیاں نے ماما اپنیاں تیاں نو گلے لگا کے ملدیاں نے, اپنیاں تیاں دے سر تے پیار دیندیاں نے, اپنیاں تیاں دی پیشانی چمدیاں نے, اپنیاں تیاں نو دور تک ودیا کر کے آندیاں نے, ہزاراں دعاواں دے نال ٹوردیاں نے. اما میں بھی تے تیری تھی آنا, تو بھی تے میری ماں ہے. اما میں بھی دیز چھڑ کے پردیس پہ جانگیاں. اما اٹھ جا, اٹھ کے مینوں گلے لگا کے ملتے صحیح, مینوں ہزاراں دعاواں دے نال رخصت کر, مینوں دور تک ودیا کر کے آ. قرآن لگی اٹھ کے تے پیار تے کر ودیا تیری دھی مدینے ہو جا. سلمانوں میرے قریب نبی کے غلاموں, ادھر سیدہ زینب نو میرے امام نے دیکھیا آ کے اپنی ہمشیرہ کے سر پہ ہاتھ رکھیا. فرمایا زینب رونا, چپ کر جا, صابراں دی اولاد ہے, صبر کر صابراں دی اولاد ہے. میرے امام نے ماں دی قبر تے فاتحہ پڑھی. فاتحہ پڑھ کے امام عرض کر دے نے اماں تیری گود اندر نہ بڑے سکھ بیٹھے نے, ماں غلطی ہو گئی ہونے تے معاف کر دینا. پڑھ کے فاتحہ ماں دی قبر اتے شاہ امام حسین پکار دائے, میرا بولیا چالیا معاف کر دیں, اور سلام آخری بار دائے. تیری گود اندر لکھا سکھ پائے, اور پار دکھاں دا مار دائے. میرے خون دی دین لوڑ پہ گئی, تائیوں بل کربلا دے جانا. گرامی میرے امام علی مقام میں اپنی ماں دی قبر تے بھی سلامت دیتا, اپنی ہمشیرہ نو نال لیا, لے کے میرے امام واپس گھر آ گئے. رات کا وقت میرے امام نے مصلی سے کھلو کے پھر نماز نیند لی, اور نماز پڑھ کے میرے امام نے فرمایا باجی زینب جی ویرا, فرمایا سامان سفر بن لو, تیاری کر لو, صبح کا سورج طلوع ہون تو پہلا پہلا اسی مدینہ چھڑ جانا ہے. سیدہ زینب نے سامان سفر تیار کیتا, بڑی توجہ دے نال سنیا دے. اور لوگوں والی کائنات دی بیٹی ہے, شہنشاہ کائنات دی بیٹی ہے, مولا کائنات دی شہزادی ہے, خاتون جنت دے لفتے جگر ہے, حسین دی بہن ہے,
لیکن اس شہزادی رسول نے سامان کی بنے ہیں چند کٹھریاں تیار کی دیا سیدہ زینب نے بن کے انہاں کٹھریاں دے اندر کوئی ہیرے جواہرات نہیں بننے کوئی ریشمی چادرہ نہیں بنیاں کوئی جناب زیورات نہیں بننے بلکہ ڈنڈیاں تنہ دن سماعت کریا دے سیدہ زینب نے انہاں کٹھریاں دے اندر 4 مٹی دے پیالے بننے ایک پانی کا مشکیزہ بنیا اور باپ علی کی تلوار بنی نام مصطفیٰ کی دستار بنی ماں فاطمہ کی چادر تطہیر بنی اور چند سنیاں روٹیاں کٹھریاں اندر بنیاں بن گیا کہ لگیاں ویرا سامان سفر تیار ہو گئے حکموں نے میرے امام نے فرمایا بہنا سامان کراں جو پار کٹ کے انہاں کراں دے دروازے نو چدرے مار دیو اوہ لوگو سیدہ زینب نے سامان پار کٹ کے انہاں کراں نو چدرے مارے جنہاں کراں وچ اللہ دا حبیب آ کے بیٹھ گئے جبریل قرآن لے کے آندا سبحان اللہ سیدہ گرامی سیدہ زینب نے انہاں کراں نو چدرے مارے جنہ گرام دے اندر زینب دا بچپن گزریا جنہ گرام دے اندر حسین دا بچپن گزریا جنہ گرام دے اندر آل رسول نے وقت گزاریا انہاں جرام چندرے مارے سیدہ زینب نے سیدہ زینب نے چندرے مار دیا چیخاں نکل گئیاں چندرے مار گرام زینب کر دی گریا ساری او بدنا ساڑی کوچ تیاری میں ٹر چلیا چھوڑ مدینہ پائی پتر پتیجے لے کے دیر نبی دیال بچاوا صرف پتران دے اے سن لو شہر نبی دیو لوکو پیا مردہ رونا جب میں مڑ بدنا والے آنا میرے نال کسے اوہ لوگوں سن لو آج میرے نال میرا عباس جا رہے آج میرے نال میرا علی اکبر جوان جا رہے آج میرے نال میرا اصغر جا رہے آج میرے نال میرے اونو محمد جا رہے لیکن کچھ عرصے تو بعد جدوں میں مدینے آؤں گی نہ میرا اکبر میرے نال آئے گا نہ میرا اصغر میرے نال ہوئے گا نہ میرا عباس میرے نال ہوئے گا نہ میرے اونو محمد میرے نال ہون گے سیدہ کتھے جان گے فرمایا سارے میرے شہزادے میرے جوان میرے نام محمد دے دین دی خاطر قربان ہو جاؤ سیدہ زینب امام علی مقام کی شہزادی میرے امام دی بہن حضرت مولا علی کی بیٹی بڑے حوصلے والی کربلا کے میدان اندر اس حوصلہ مند میرے مولا علی کی شہزادی نے پہرا دیتا ہے کربلا کے میدان اندر اور پتہ ہے حضرت مولا علی پاک نے انہوں کی شادی کتنی کی تھی حضرت مولا علی پاک نے انہوں کی شادی اپنے بھتیجے حضرت جعفر طیار کے بیٹے جناب عبداللہ نے کی حضرت عبداللہ نام زندہ تھے حضرت مولا علی کے چھوٹے بھائی سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بیٹے کی اپنے بھتیجے نے انہوں نے نکاح کیا کہ اللہ کریم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت میں انہوں نے 2 شہزادے عطا کیتے تھی ناز میں ایک کا نام آؤں ایک کا نام 2 شہزادے عطا کیتے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے تیاری کی کہ اپنے پتر چھٹ گئی اپنے پتر بھی نال تیار کیتے اپنے پتر بھی نال تیار کیتے سیدہ زینب نے عقیدہ نے آگے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے تیاری کر رہی گھرانو چندرے مار لے اور جلدی جلدی آواز دیتی آل رسول والے ہو جلدی جلدی اپنی
گھراں جو باہر آ جاؤ، قافلے کی تیاری کر لو، قافلہ تیار کر لو۔ اور لوگوں قیامت خیز منظر ہے، بڑا دردناک منظر ہے، جو رسول اللہ نے شرادیاں باپردہ ہو کے گھراں جو باہر آئیاں کادے واسطے اللہ دے دین دی عزت دی خاطر باہر آئیاں، رسول اللہ نے شرادیاں باہر آئیاں۔ آخر کار وقت دی آن پہنچا، وہ لکھیا جو تقدیر نشتیا نے، اتیاں جدو رسول دیاں پارے آئیاں لیاں اکھیاں میٹ فرشتیاں نے، اے پنچھی مار اڈاریاں غیب ہو گئے، اے بولان طرفیاں عرش عظیم کمبیا، اے پندے بشر کی پتھر کی لون لگ پہ، نالے روزہ درے یتیم کمبیا۔ لوگوں جو رسول اللہ دیا شرادیاں باہر آئیاں، کربلا دے میدان اندر جان واسطے تیاری کی دیئے، کائنات اندر وجد آ گیا، کائنات اندر سلزلہ آ گیا، رسول اللہ دیا شرادیاں دین دی خاطر نکلیاں نے۔ عزیزان گرامی، آل رسول اللہ قافلہ تیار ہو گیا، اجے تھوڑا تھوڑا اندھیرا سی مدینہ طیبہ دے اندر، یعنی تھوڑا تھوڑا اندھیرا سی، تھوڑی دیر گزری تے قافلہ تیار ہویا، ادھر مسجد سے تر مؤذن جڑے نے اذان فجر دی صداواں بلند کر دے نے، اللہ اکبر اللہ اکبر دی صداواں گونج دیاں نے۔ میرے امام آواز دے نے جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، قافلہ تیار کر لو۔ سارے قافلے والے تیار ہو گئے، رسول اللہ کی شرادیاں قافلے والے تیار ہو گئیاں، سواریاں تے سوار ہو گئیاں، رسول اللہ کی شرادی سواریاں تے سوار ہو گئے۔ ادھر تیاری کردیاں نماز فجر کا وقت ہو گیا، ہلکی ہلکی چاندنا ہویا، ہلکی ہلکی روشنی ہوئی، کہ جناب اللہ بندہ ایک دوسرے کو سیان سکے، ایلی روشنی ہوئی۔ ادھر نمازی نماز پڑھ کے مسجد نبی جو نکلنے پہ، لوگوں کے پیال رسول کا قافلہ تیار ہے، لوگ دوڑ کے آئے، آگے آکر لگے حسین کتھے جا رہے ہیں؟ میرے آقا حسین نے دسیا، فرمایا میں دسیا سینا، میں نہیں چاہتا میری وجہ نال مدینے دا امن خراب ہوئے، میری وجہ دے نال تسی پریشان ہو، میں مدینہ چھڑ کے جا رہا ہوں۔ بڈھے لوگ آئے حسین نے قدم پھڑ لے، کوئی عورتاں نے آ کے سیدہ زینب نے سامنے ہاتھ جوڑے، جواناں نے آ کے علی اکبر کے سامنے ہاتھ جوڑے، آکھ لگے تسی رسول اللہ کا خاندان ہو، تسی مدینے دی رونق ہو، تسی مدینے دی شان ہو، تسی مدینے دی آن ہو، تسی ٹر کے مدینے دی رونق ٹر جائے گی، تسی ٹر کے مدینے دی شان ٹر جائے گی۔ خدا دا واسطہ جے مدینہ چھڑ کے نہ جاؤ، جڑی ہوگی گی جڑی ہولے گی بچھی جائے گی۔ میرے امام نے فرمایا نانا میں نہیں چاہتا میرے نانے دے شہر دی حرمت پامال ہوئے۔ میرے آقا حسین نے قافلے کو چلنے کا حکم دیتا، اور مزے دی گل سنیا دے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ تیار نے، میرے آقا حسین تیار نے، اور میرے آقا حسین دی شرابی صغرا مجھے تک یقین جب سارا قافلہ جا رہے تے میں بھی تنہال جا رہی ہوں، لیکن میرے امام نے جب آخری والی سواری تے سوار دیا ہویا اپنی صغرا بیمار بیٹی سینے نہ لگا کے وہ سر سے ہاتھ پھیر دیا ہویا، فرمایا سکینہ میرے آقا حسین نے اپنی صغرا بیمار بیٹی کے سر سے ہاتھ پھیر دیا ہویا، فرمایا صغرا میری بچی تو بیمار ہے، گرمی دا موسم ہے اور سفر بڑا دشوار گزار ہے، تو نال نہیں جائے گی
تو مدینے ہی رہ جائیں گے کچھ دیر تو بعد جب گرمی کا زور ہو جائے گا کچھ دیر تو بعد جب موسم بدل جائے گا نہ تیری طبیعت بھی درست ہو جائے گی میں تیرے ویر علی اکبر کو بھیجاں گا تیرا ویر آ کے تینوں لے جائے گا سیدہ سغرا بیمار نے جب باپ نے منہ کی گل سنی سغرا پہ ہوش ہو کے ڈگ پئیاں ہوش آیا تے کردیاں نے پاپا تینوں پتہ بیمار میں تڑپاں گی مینوں چپ کون کرائے گا میں رواں گی مینوں آسرا کون دے گا بابا میں بیمار ہوں میری تیمارداری کون کرے گا بابا میرا خیال کون رکھے گا بابا مینوں چھڈ کے نہ جائی کہ جے آسرے تے چھڈ چلے آئے ایتھے کون میرا غمخوار بابا اے بعد مرد چندرے بجدے نے کتے چھوٹے ہی چلے مار بابا اے رونی روانگی ویرانو یاد کر کے کون دے گا مینوں پیار بابا اے چکی جاوانگی جان مانگ تیرا کر لے پندیاں وچ شمار امام نے فرمایا نہ بیٹی نہ میں تینوں لے کے نہیں جا سکتا میں تینوں لے کے نہیں جا سکتا تو مدینے ہی رہے گی تو مدینے ہی رہے گی میرے امام نے اپنی بیٹی کو سمجھایا دلاسا دیتا امام نے خود سواری کا رخ دیتا مدینے والے ہاتھ جوڑ دے حسین نہ جاؤ فرمایا مجھے نہ رکھو مجھے جانا پڑے گا خدمت قرآن کی خاطر مجھے جانا پڑے گا خدمت ایمان کی خاطر نہیں جاتا تو پھر حیدر کے گھر کی یاد جاتی ہے تمہارا دین جاتا ہے میری غیرت ایمان جاتی ہے میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے وہ میرا کچھ نہ رہے لیکن خدا کا میرا کچھ نہ رہے لیکن میں چاہنا کہ خدا کا نام باقی رہ جائے اللہ دی عزت کی قسم ہے آج دین سلامت ہے نا کہ صدقہ حسین ہے تو بولو یار صدقہ امام علی مقام ہے اور میں نہیں کہہ رہا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جناب ایک بڑے واضح طور پہ فرمایا سی تو تسی سن گئے ہو فارسی کے جملے نے فرمایا شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین سردار نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ فرماندے نے آج دین اگر زندہ ہے نا دین سلامت ہے تو حسین دین اگر سلامت ہے تو صدقہ حسین ہے کہ حسین نے صرف پیغام دیتا سی مدینے والے نے فرمایا میرا کچھ نہ رہے پر میں چاہنا خدا کا نام رہ جائے میرے آقا کا دین باقی رہ جائے اللہ اکبر میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنی اسلام میں دوئیاں ہمارے دوئے تے میرے آقا حسین نے سواریوں کو دونوں کا حکم دیتا تے سیدہ سغرا نے دیکھا باپ نہیں ہوئی تے بہناں نبیاں دے بڑے مان ہوتے اللہ اکبر بڑے مان ہوتے ہیں تیرے باپ نہ ہوتے تے بہن بیوی کو جا کے منانا چاہیے تو بابے مان کے حضرت سغرا بیمار کے لیے حسرت بھری نگاہوں کے نال اپنے نزدیک علی اکبر نے بنی کہ تو باپ کا اللہ کا حسین کا باپ ہو جائے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقام کی سواری کے لیے آگے کھڑو کہ لوگ کیا کہیں گے بابا آج تیری بہن جا سکتی ہے تو میری بہن کیوں نہیں جا سکتی تیری بہن جا سکتی ہے تو میری بہن کیوں نہیں جا سکتی میری بہن مدینے کے لیے کیوں رہے گی میرے امام نے جو جواب دیتا سنے میرے امام نے فرمایا میرے شہزادے میں تیرے درد کو سمجھنا میں تیرے دکھ کو سمجھنا لیکن میرے ڈر ہے کہ کربلا کا خونی منظر دیکھ کے تیری بہن ڈر نہ جائے
تیری بہن کی عمر کچی ہے، چھوٹی عمر ہے، کربلا کا خونی مطلب ہے کہ ڈر نہ جائے کہ جی میری بہن کی گل کرنا ہے تو تھوڑیاں لاشاں کا پہلا میری بہن نے رہی، تھوڑیاں لاشاں کی پہلے داری میری بہن نے کرنی ہے۔ جدو میرے امام نے جواب دیتا نا حضرت علی اکبر رضی اللہ بتا دو وہ سمجھ گئے کہ میرا بابا ٹھیک ہے میرا، لیکن رسول اللہ سے جانا ہوتا حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ اپنی مشکل لگے آئے کہ آپ کے حضرت علی اکبر نے اپنی مشکل آخری ورسی میں لایا خدا کرے اللہ کسی دیر جدا نہ کرے، اللہ ساری بہنوں نے بھی سلامت رکھے۔ سیدہ سغرا بیمار ہوئے، امام علی اکبر نے آخری باری سینے لایا تو سینے لا کے پیار کر دیا، فرمایا بہنا میں بڑا زور لایا لیکن باپ نہیں ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ آپ مدینے میں رہنے مناسب ہے کہ میرا باپ کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر ٹھہرے گا، ذرا موسم بدلے گا تو میں تینوں آ کے رہ جائیں گا، میں تیرے وعدہ کرتا ہوں میں لے جاؤں گا، ایک مہینے تو بعد وعدہ کر لیا آپ نے کر دیا۔ کاف نے ہو گیا جدو پر کاف کا نظر آؤں گا ایسی رسول اللہ کے بعد ہونے کھلو کے رینگ کے رونی ہوئی، کاف کا اوجل ہو گیا، کاف سے دور اڑتی نظر ہوئی، سید رسول اللہ دور دیکھ کے رون کریں رون دیا نہیں ہے آواز مار دیا دور بھی اکھان کو اوجل ہو گئی۔ سید رسول اللہ بیمار ہوا، اللہ جھک کے اپنے ویر میں کروا کے نشان دیکھتے جتنے کنوں کے ویر میں آخری بار سینے لایا۔ سیدہ سغرا بیمار بیٹھ کے اپنے ویر کے کروا کے نشان چپ کے لئے روزی اتنا لگی دو حالا باقی کا دن سیدہ سغرا کا اتھے گزر گیا۔ اسی طریقے میں آزاد سے روزیاں گزر گئے۔ شام ہوئی سغرا اپنے گھر چلی گئی، جا کے جی سیدہ سغرا نے رات گزاری ہوئی تو رات جانا لے جاؤ سیدہ جانا تھی۔ صبح ہوئی سویرے سویرے لوگوں نے مسجدہ میں چلانا پڑی، سیدہ سغرا بیمار دوڑی اٹھ کے جا کے اوتھے چلی گئی اوتھے گلو کے ویر دے کروا کے نشان چوم لی، کہندی میرا پتہ نہیں مہینہ کدو پورا ہوئے گا، ایک لمحہ سال کے برابر ہو کے گزر رہتا ہے۔ خیر سارا دن سے گزارے شام بھی پھر آ گئی،